کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دیں کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود یعنی دیکھنے میں بہتر تھے. قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ. تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا تو عذاب یا قیامت. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا. تو اب جان لیں گے کہ کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. کیا غیب کو جھانک آیا ہے یا رحمان کے پاس کوئی قرار یعنی عہد رکھا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. ہرگز نہیں، اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے
اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے۔ ونرثه ما يقول ويأتينا فردا اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا، اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن شامل کی گئی، اور اس میں جہنم سے ان لوگوں کو بچا لیا جائے گا جو تقوی والے ہیں۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پل صراط پر جب گزر رہے ہوں گے وہ لوگ بچ جائیں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، خوف خدا ان کے دل میں رہا۔ اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچتے رہنا یہ خوف خدا کی علامت ہے، نیکیوں میں بڑھتے رہنا یہ خوف خدا کی علامت ہے۔ متقین کے فضائل قرآن مجید میں جا بجا بیان کیے گئے تاکہ اس بات کی ترغیب لوگوں کو ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور اس کی قدرت کے آگے، اس کی حکمت کے آگے، اس کے احکام کے آگے ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے، مدنی پھول بھی شامل ہوں گے۔ ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جب میں دیگو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب میں دیگو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، آقا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج
زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ پر نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ جبھی میں ہی وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ اور یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر رحم کرنے والے، اپنے پیاروں پر شفقت کرنے والے، اور اس کے نتیجے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے دلوں میں گھر کرنے والے۔ ان کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی لوگوں کے دلوں میں رکھ دیا، لیکن جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں نتیجہ پھر اس کا یہ بھی آتا ہے کہ اس کی شخصیت دل میں گھر کرتی چلی جاتی۔ نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اپنی فطرت کے مطابق، اپنی کیفیت کے مطابق یا اپنے اخلاق کے مطابق مظاہرہ کیا کرتے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں حسن اخلاق والا جواب دیا کرتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی سراپا حسن ہے۔ اس کو جس جہت سے دیکھ لیا جائے یہ رہنمائی کرنے والی ہے، یہ لوگوں کو طرز زندگی سکھانے والی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما بعثت معلما، مالک کائنات نے مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، مبعوث ہی معلم بنا کر کیا گیا ہے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب شخصیت کو ہم بحیثیت معلم دیکھتے ہیں تو جس شعبے میں نظر اٹھائیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے اس شعبے میں رہنمائی کی جا رہی ہے اور سکھایا جا رہا ہے۔ غصہ پینے والے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور رب العالمین جل وعلا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت، حضور کی رحم دلی اور رقت قلبی کو بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، اور کیا ہی خوب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں۔ جب بندہ نرم دل ہوتا ہے تو وہ پھر غصہ کرنے والا نہیں ہوتا، اور اگر غصہ کرنے والا ہو، ارشاد فرمایا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر ایسا ہوتا کہ آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے دور چلے جاتے، ہٹ جاتے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کا مالک و مولا، ان کا معبود یہ سکھا رہا ہے، کہ یہ بتا رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر سخت دل ہوں تو اس کے یہ نتائج ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو ایسا ہوتا۔ کیا اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے نہیں ہے؟ یقیناً ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ غصہ پینے کے فضائل بھی سماعت کریں گے۔ ابھی میں بلال بھائی کی طرف بڑھتا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ قرآن کی روشنی میں غصہ پینے کو جہاں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی کیا فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رضا اس سے ملتی ہے، میں چاہوں گا اسے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔
یقیناً ہر عقل جو عقل سلیم ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ غصہ کرنا ایک معیوب عمل ہے، ایک بری بات ہے، بری چیز ہے، اور غصہ نہ کرنا یعنی اگر کوئی غصہ دلائے تو اس پر صبر کرنا اور جواباً غصے والی کارروائی نہ کرنا، یہ ایک محمود عمل ہے۔ اس کو ایک عقل سلیم بھی سمجھتی ہے اور اس کو مانتی ہے۔ اب یہی دیکھیں اسلام نے بھی ہمیں اسی چیز کی تعلیم بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی حوالے سے آیات نازل فرمائی کہ جس میں غصے کی مذمت کو بیان فرمایا گیا ہے اور غصہ نہ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہی آیات کی روشنی میں اسی چیز کو بیان فرمایا ہے کہ غصہ کرنا کس قدر برا عمل ہے، برا فعل ہے، اور غصہ نہ کرنا کس قدر محمود اور اچھا عمل ہے۔ اور پھر یہی طریقہ سلسلہ آگے تک چلتا رہا اور ہم تک یہ تعلیمات پہنچی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے غصے کی میں تعریف بھی بیان کر دوں کہ غصے کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، سوران دم القلب ارادۃ الانتقام، یعنی بدلہ لینے کے ارادے سے، انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا جوش مارنا، یہ ایک تعریف کی گئی ہے۔ تو اب آیات کریمہ کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اچھے لوگوں کی اس صفت کو بیان کیا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی والے ہوتے ہیں، وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو یعنی جو محسنین ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں غصے پینے والوں کی بھی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی آیت کے ضمن میں یہ واقعہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ کی جو کنیز تھی وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی، تو اس سے جو وضو کا برتن ہے وہ آپ پر گر گیا۔ جب آپ پر گرا تو آپ کو ظاہر ہے اس سے تکلیف پہنچی۔ یہ وہ مقام اور موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر بندے کو غصہ آ جاتا ہے کہ جو اس کے مزاج کے خلاف کوئی ایسا کام ہو جائے تو یقیناً غصہ آتا ہے۔ تو ذات پر بھی بات آ گئی نا، ایک تو وہ ہے کہ بندہ دور رہ کر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو آپ کی طبیعت کو برا لگ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ براہ راست آپ کو تکلیف دے دی گئی، آپ کے اوپر ہی کوئی چیز گرا دی گئی۔ خیر، تو جب کنیز نے یہ معاملہ دیکھا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ ڈر تو گئی تھی، لیکن اس نے فوراً یہ آیت پڑھ دی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ بھی امام زین العابدین تھے۔ تو انہوں نے جب یہ آیت سنی تو سارا غصہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا، قَذِمْتُ غَيْظِي۔ پھر کنیز نے کہا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کرے، میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ آیت سنی تو آپ نے کہا کہ جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ تو یہ اللہ والوں کا معمول تھا کہ اللہ والوں کے سامنے اگر کوئی مدد طلب کرتا، تعاون کی التجا کرتا، آیات پڑھ کر سنا تو فوراً اس پر عمل بھی کر لیتے تھے، فوراً عمل کیا اور اسی وقت اس کو ہاتھوں ہاتھ آزاد بھی کر دیا۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تمہیں دنیا میں چیزیں دی گئی ہیں تو یہ دنیا کا متاع ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہی سب سے بہتر ہے اور وہی زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ ان کے لیے ہے کہ جو ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش کاموں سے بچتے ہیں ان کے لیے یہ اجر ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصہ ہو جاتے ہیں تو پھر جس کی وجہ سے غصہ ہوئے تھے انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اور مقام پر غصہ ہونے پر معاف کرنے والے، یعنی جب غصہ آ جاتا ہے تو درگزر کرنے والوں کی یہ ایک اور صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے میرے پاس بہت بڑا اجر ثواب ہے کہ جو سب سے بہتر بھی ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو یہ آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور ہمیں اس میں سیکھنے کے لیے بہت سے مدنی پھول ہیں کہ ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں، اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں، صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں، اور اس کی روشنی میں ہم خود بھی اس غصے جیسی صفت سے بچنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ بلا وجہ بھی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بلا وجہ غصہ آ رہا ہے یا کوئی بات ہوئی تو غصہ برداشت کرنے کا جو مادہ ہے
حوصلہ ہے وہ نہیں ہوتا، وہ بہت کم ہوتا ہے ٹریننگ نہیں ہوتی. جی. تو ٹریننگ نہیں ہوتی، عادت نہیں ہوتی. تو یہ وہ آیات ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہیں اور بلا رہی ہیں کہ اگر آپ اپنے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہو تو غصے جیسی صفت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا اور تحمل اور بردباری کو اپنانا ہوگا. سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپ نے کی. اور مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے گفتگو سنتے ہوئے یہ بات بھی آ رہی ہو ذہن میں، بہت اچھے فضائل ہیں، بڑی زبردست بات ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ پسند فرماتا ہے. لیکن جب یہ سچویشن بنتی ہے، جب کوئی ایسی مصیبت آ پڑے جس میں غصہ آ ہی جائے، اس وقت سنبھالنا بڑا مشکل ہے. مولانا صاحب آپ تو جو گفتگو فرما رہے ہیں اچھی گفتگو ہے، قرآن ہمیں یہ رہنمائی کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اس طرح کی بات کرنا بڑا آسان ہے. ابھی تو بیٹھے ہی سب اس لیے ہیں کہ میں کہوں گا آپ سنیں گے، آپ کہیں گے تو میں سنوں گا. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو کوئی بھی مسئلہ ہے، جب تک چینل ٹیون ہے، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو بات تو وہ سنتے ہی رہیں گے. کیا غصہ اگر کیا تو اپنی اسکرین توڑی، پرابلم یہی رہے گی نا. اچھا ماحول بنا ہوا ہے، سننے سنانے کا ہے تو ہو ہی رہا ہے. مسئلہ تو بنے گا تب جب کوئی حرکت سامنے والا ایسی کرے جس پہ اشتعال آئے، جس پہ برانگیختہ بندہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو اس وقت سچویشن بنتی ہے اسے کیسے قابو میں لایا جائے. یہ نا پچھلی بات کا ہی تکرار ہے. اس وقت جو سچویشن بنتی ہے اسے کیسے قابو میں لایا جائے، قرآن کی آیات کے مطابق فضائل بیان کرنے کے بعد جو سچویشن بنی نا، اس پر امام زین العابدین کا عمل بتایا گیا کہ بھائی یہی تو سچویشن تھی، یہی تو عمل کرنا تھا، اور وہ کر گئے. عمل ایسے ہی کیا جائے گا. جب میں اپنی سوچ کو وسیم بھائی اس مطابق ڈھال لوں گا کہ ہاں میں نے یہ کرنا بھی ہے، جب میں نے سوچ یہ رکھی ہوگی نہیں ایسا بات کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. جب ایک کام کو میں پہلے ہی مشکل کر کے یوں سمجھیں کہ اپنے ٹریک سے ہٹا رہا ہوں کہ میرا ٹریک تو غصے والا ہے اور یہ صبر کرنا تھوڑا مشکل کام ہے، لہٰذا اس کو چھوڑیں، میں اپنے ٹریک پر رہوں گا، تو یوں میں جو چیز غصہ پینے پر ابھارنے والی ہے اس کو دور کروں گا اور وہی نتیجہ ہوگا کہ میرا غصہ ہی بڑھتا چلا جائے گا. کچھ احادیث بھی اگر اس بارے میں بتائیں اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرمائیں، کیا ہر غصہ مذموم ہی ہوگا؟ کہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے زندگی میں؟ اس میں خالد بھائی اولاً تو جو آپ نے گفتگو فرمائی میں اس کو لیتا ہوں، اس کے بعد اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ غصہ جس طرح کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو عمل بیان کیا گیا، اور اس میں ایک بڑی واضح سی چیز ہے کہ یہ چیز اتنے آرام سے انسان کے اندر پیدا ہوتی نہیں ہے. یعنی غصہ آنے کا موقع ہے، جیسے کہ اب کنیز سے وہ غلطی ہوئی، اس طرح ہم لوگ بھی تب گھر میں بیٹھے ہوں اور اگر کوئی مثال کے طور پہ کھانا لا رہا اور وہ سالن ہمارے پہ ڈال دے، صحیح، اور یا بچہ کھانا کھا رہا ہے ہمارے ساتھ، اس سے پانی پہ پر ڈل جائے، ہاں بالکل، تو اب وہی ہے کہ ڈلتا ہی ہے، کوئی جان بوجھ کے تو ڈالے گا نہیں. اسی طریقے سے اگر یہ دیکھا جائے کہ بچہ ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، اس نے ایک ہلکا سا پاؤں مارا، پانی کا گلاس گرا دیا. اب یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں فل فور ٹھک کر کے غصہ آتا ہے انسان کو، یہ کیا کر دیا. اب یہ جو سچویشن ہے، یہ جو کیفیت ہے نا، اس میں غصے کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے پریکٹس درکار ہوتی ہے، اس کے لیے تھوڑی کوشش کرنی ہوتی ہے، اس کو اپنے اوپر سمجھ لیں کہ لے کر آنا ہوتا ہے، اس کو سیریس لینا ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ جب ایسی سچویشن آئے گی نا تو میں نے اپنے اوپر ضبط کرنا ہے، میں نے خاموش ہو جانا ہے، میں نے ریلیکس ہو جانا ہے، میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، کسی قسم کا فل فور ایکشن نہیں لینا. میں نے کہتے ہیں نا کہ فل فور ایکشن لینے والوں کو آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ انہیں ندامت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھتے ہیں، اطمینان میں رکھتے ہیں، تھوڑا سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بعد کسی بات کا جواب دیتے ہیں تحمل مزاجی کے ساتھ، کوئی ری ایکشن بڑے اطمینان کے ساتھ لیتے ہیں، انہیں آپ نے نادم ہوتے بہت کم دیکھا ہوگا. تو یہ طبیعت کے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے. میں یہاں پہ ذکر کروں گا کہ الحمدللہ مختلف اراکین شورا کے ساتھ کام کرنے کی سعادت ملی ہے، بالخصوص رکن شورا عقیل مدنی صاحب، ان کی یہ کوالٹی میں نے بہت دیکھی، اور شیخ بھائی بھی ان دنوں ہمارے ساتھ ہی کام کرتے تھے ہوتے تھے، تو اس وقت ہم لوگ یہ دیکھتے تھے کہ عقیل بھائی کی کیفیت کے بہت ساری باتوں میں، یعنی کہ سامنے والا بہت جذبات میں آیا، بہت اس نے ناراضگی کا اظہار کر دیا، نارملی میں نے دیکھا کہ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں. بعضوں کا ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بات بالکل ہی نامناسب سی بات ہو رہی ہے، لیکن بڑے اطمینان سے سننے کے بعد کافی دیر کے بعد
اسے بڑی ہی پست آواز کے اندر ایک مناسب سا رپلائی آپ دیتے تھے، اور یہ آپ سکھایا کرتے تھے کہ نہیں فوراً ریئیکشن نہیں دینا، فوراً آپ اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں، کہ اگر آپ نے کسی کے جذباتی ایکشن پر اپنا جذباتی ریئیکشن دیا تو بات بننے کے بجائے بگڑ جائے گی۔ تو ہمیں یہ کردار اپنانے کی بڑی ضرورت ہے کہ بات کو ریلیکس ہو کر سنیں، اطمینان سے سنیں، سامنے والا اگر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے یا سامنے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو اسے اطمینان سے سننا چاہیے، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اوصنی یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ وہ صحابی بار بار انہوں نے مزید عرض کیا کہ رسول اللہ مزید وصیت فرمائیے۔ آپ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث پاک کے تحت کہ غصہ جو ہے نا یہ تو انسان کی طبیعت میں ہے، صحیح، یہ تو آئے گا ہی آئے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب مجھے غصہ ہی نہیں آتا، یہ نہیں ہے، یہ اس کی طبیعت میں رکھا گیا ہے، اور کوئی بھی ایسی بات جو خلاف مزاج ہوگی اس میں غصہ آئے گا۔ لیکن یہاں پر جو حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو جوامع الکلم کہا گیا ہے، اس کے اندر سمجھنے کے الفاظ مختصر ہیں لیکن بہت ساری باتوں کو سمو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا نا لا تغضب، علماء نے فرمایا ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو سائل آیا کرتا تھا آپ اس کی کیفیت کے مطابق جواب ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا کمال تھا۔ اور یہ جو صاحب آئے تھے یہ غصے کے تیز تھے، ان کو غصہ بہت جلدی آ جایا کرتا تھا، اور غصے کا اظہار ہوتا تھا، تو آپ نے ان کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ غصہ کرنا چھوڑ دو۔ علماء نے مزید اس حدیث پاک کے تحت فرمایا کہ غصے سے مراد یہاں پر کہ غصہ نہ کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا غصہ کہ جو انسان کو نرمی سے محروم کر دے، ایسا غصہ جو انسان کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے روک دے، ایسا غصہ جو دوسروں کو تکلیف دینے پر ابھارے، ایسا غصہ شریعت اسلامیہ میں منع کیا گیا کہ یہ مذموم ہے۔ اب ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں تب غصہ آتا ہے تو عموماً غصے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بد زبانی ہو گئی، رشتہ داروں کے ساتھ ایسی باتیں ہو گئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، ان کے ساتھ ہم نے ناچاکی کر لی، ان کے نہیں جی انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا، بس آج کے بعد ان سے بات نہیں کرنی، یا آگے سامنے آ کر دیکھیں، تو یہ ساری غصے کی باتیں ہیں، اظہار کر دیا۔ اب یہ غصہ جو ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ مذموم ہے، اس کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی غصہ ہے، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار میں بہت سارے لوگ ہم سے لنک میں ہوتے ہیں، ہمارے آفیسز میں ہوتے ہیں، اب انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جو غصہ دلانے والی ہے، لیکن اس میں پھر بھی صبر کر کے اس اسلامی بھائی کو، اپنے اس ساتھ کام کرنے والے فرد کو نرمی کے ساتھ سمجھانا، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو خلاف مزاج ہے اور اس میں غصے پہ آ گئے اور اس کے اوپر سختی کرنا شروع کر دی، یا اس کے ساتھ اتنے سخت جملے استعمال کر لیے، یا اسی طرح گھر میں بچوں کی امی ہیں، انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو خلاف مزاج ہے، ایک دم سے بھڑک اٹھے اور جو نہ بولنے والا تھا وہ بول پڑے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بچے ہیں، بچوں نے کچھ ایسی بات کر دی اور فوراً سے بچے کو ہاتھ مار دیا، بچے کو فوراً سے جھڑکنا شروع کر دیا، یہ وہ چیزیں جو انسان کو نرمی سے محروم کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو کیفیت طاری ہوئی ہے نا، یہ مذموم ہے۔ ورنہ شریعت کے لیے غصہ آ جانا، علماء نے فرمایا نا کہ غصہ اس لیے آنا کہ اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھ رہا ہے، اس بات پہ اس کے خون کا جوش مارنا کہ یار یہ میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس معاملے میں غصے کا اظہار ہونا یہ شریعت میں مذموم نہیں ہے۔ تو غصہ ایک کیفیت ہے جو آتی ضرور ہے، لیکن اسے کنٹرول کرنا، اسے برداشت کرنا، یہ شریعت میں محمود ہے۔ اور غیر شرعی چیز پر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی نافرمانی کے وقت انسان کو غصہ آ جانا اور اس کو روکنے کے لیے کوشش کرنا، یہ شریعت میں پسندیدہ ہے اور اچھا ہے۔ ان چیزوں کو میں پیش نظر رکھوں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے اور اس کی رضا کے لیے ہماری زندگی ہو۔ جب یہ پیٹرن ہمارا سیٹ ہوگا نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میں خوش کیوں ہو رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور میں خوش ہو رہا ہوں، تو کیا یہ مسلمان کا جینا ہے؟ ہمارا جب پیٹرن ہمیں یہ بتایا گیا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا
یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو پھر مجھے اس کام پر خوش ہونا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ مجھے غصہ یا ناراض اس کام پر ہونا ہے جو رب کو ناراض کرنے والا ہے۔ بری چیزیں اللہ کریم پسند نہیں فرماتا، اچھی چیزوں کو مالک و مولا پسند فرماتا ہے۔ جب اس طرح اپنی طبیعت کو ڈالنے والے ہو جائیں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ رفتہ رفتہ ماحول آہستہ آہستہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ یوں کر کے سب بدل جائے تو یوں کر کے بس چٹکی ہی بج سکتی ہے۔ بہت سارے کام لوگ کہتے ہیں کہ یار 1 منٹ کا کام ہے، چٹکی بجاتے ہو جائے گا، اور وہ نہیں ہوتا پاسبل۔ کسی کے اخلاق کو بدلنا ممکن ہے کہ بد اخلاقی ہے تو وہ حسن اخلاق سے بدل جائے، لیکن اوور نائٹ ایسا انقلاب آ جائے۔ میں بیٹھا تھا، صبح اٹھا تو ساری رات کو سویا، صبح اٹھا تو ساری کی ساری چیزیں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایسا بہت مشکل سے ہوتا ہے، بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا واقعہ آ جائے نا تو اس کے بعد انسان ایسا ٹرن ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی اولاد ہے اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ چیز، یہ صدمہ اس کو رکت قلبی کی طرف لائے گا۔ یہ یعنی ایک بہت ریئر کیس ہے جس میں بندہ اس طرف آتا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ بندے کو تربیت لینی ہوتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ یا کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی نظر پڑ گئی، ولی کامل نے نظر ڈال دی تو اس وقت بھی انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بہت پیاری بات لیا آپ نے، ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ والوں کی نگاہوں کی بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور ہم نے ان کی سیرتوں میں اس طرح کے واقعات پڑھے ہیں کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے دیکھا اور لوگوں نے، مریدین نے کہا کہ حضرت بد دعا کر دیں ان کے لیے۔ ایک اشتعال آیا، وہ بھی ایک غصے کی کیفیت ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے حضرت، اب بس کہا کہ جب دعا ہی کرنی ہے اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید ہے کہ وہ اس دعا کو قبول فرمائے گا، تو ہلاکت کے بجائے، ان کی فساد کے بجائے درستی کی دعا، اصلاح کی دعا کیوں نہ کی جائے؟ ان کی بد عملی دور ہو، اس کی دعا کیوں نہ کی جائے؟ ہاتھ اٹھائی، دعا ہدایت کی، اور فوراً دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ جب ان کی نظر اللہ کے ولی پر پڑی تو بس ان کے ادب میں جھک گئے، اپنے سارے کام چھوڑے، برائیوں سے توبہ کی، اور پھر اللہ والوں کی طرح اچھی اچھی زندگی گزارنے لگے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے اور اچھوں کی نظر میں رہیں۔ اس کے لیے شعیب بھائی، اچھوں کی نظر میں رہیں، اچھوں کی صحبت میں رہیں، غصہ پینے والوں کے ساتھ رہیں، غصہ پینے والوں کے واقعات سنیں۔ اگر کچھ واقعات بھی ہمیں ہمارے اسلاف کے سنائیں کہ وہ کیسے تھے، تاکہ ہمارے لیے ترغیب بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا تو انہوں نے آنے میں تاخیر کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، آپ کے دست مبارک میں ایک مسواک تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت میں کسی چیز کا انتقام نہیں لیا جاتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔ تو آپ اس بات پر غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے غصہ نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمیں تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کل بروز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے تو دنیا کے اندر ہم نے جو عمل کیا ہوگا، چاہے ہم نے اچھا عمل کیا ہو، چاہے ہم نے برا عمل کیا ہو، اگر ہم نے برا عمل کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس کا حساب لے گا۔ اگر ہم نے کسی کو دنیا کے اندر اذیت پہنچائی ہوگی، تکلیف پہنچائی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہم سے حساب لے گا، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو غصہ جب انسان کو آتا ہے تو عمومی طور پر غصے کے اندر وہ کیا کر جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اپنے غلام پر بہت غصہ آیا اور میں نے اس کی مار پیٹ کی۔ اب ایک دم سے مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ تجھ سے زیادہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت رکھتا ہے کہ وہ تجھے پکڑے اس بات کے اوپر۔ آپ نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اس غلام کو آزاد نہ کرتا تجھے آگ چھوتی، ایک روایت میں اس طرح آگ تجھے پکڑتی یا آگ چھوتی، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔
تو اب ہم غور کریں کہ دنیاوی طور پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والا یا ہمارے پاس نوکری کرنے والا کسی کام کے اندر کوتاہی کر دے، اور اگر وہ ہم سے کمزور ہے، طاقتور نہیں ہے، تو ہم اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اس کے اوپر، اس کو مار پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس مار پیٹ کا جواب ہمیں قیامت کے دن دینا ہے۔ اگر دنیا میں وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکا، دنیا میں وہ مجھے کچھ بول بھی نہیں سکا، لیکن قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح گالیاں دینے پر آ جاتے ہیں، مار پیٹ کرنے پر آ جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا اس کے لیے بول دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اگر کوئی مسلمان ہمیں تکلیف بھی پہنچاتا ہے، کوئی ایذا بھی پہنچاتا ہے، تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو عمل ہے مسلمانوں کے ساتھ، کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کا کوئی عمل ہو تو اس پر عمل پر غصے کو پی جانا۔ اور ایک ہے کافر کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک کافر نے گھر لے لیا، اور اس نے اپنا پر نالا آپ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھول دیا، جتنی بھی غلاظت نکلتی وہ ساری آپ کے گھر میں آتی۔ تو ایک دفعہ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے آ کر کے نا کہ آپ میری گھر کی جو غلاظت آپ کے گھر میں گرتی ہے، آپ کو اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جھاڑو کی طرف اور لوٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے یہ رکھی ہے، جب تمہارے گھر سے غلاظت گرتی ہے تو پانی ڈالتا ہوں اور جھاڑو سے صاف کر دیتا ہوں۔ تو آپ کو وہ عرض کرنے لگا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجیے، اور پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفت قرآن مجید کے اندر متقین کی جو صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب اگر ہمارے ساتھ کوئی کتنا ہی برا ہو، اس کے ہمارے ساتھ اخلاق کتنے ہی برے ہوں، وہ کتنے ہی برے انداز سے ہمارے ساتھ پیش آتا ہو یا آیا ہو، اگر ہم اس کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں گے، اپنے کردار کو اچھا کر لیں گے، اپنی گفتار کو اچھا کر لیں گے، تو جو ہم سے دور ہے وہ ہمارے قریب ہو جائے گا، اور ہماری عادت و اطوار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہماری جو اس کی دشمنی ہے وہ دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ تو ہمیں جب بھی غصہ آئے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کرم کرے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی نے اس کو سالن لا کر دیا کھانے کے لیے، تو کھانے میں نمک تیز ہو گیا۔ اب وہ چاہتا تو اس پہ باز پرس کرتا، جی ہمارے یہاں پر بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے اٹھا کے پلیٹ پھینک دی اور پلیٹ کھینچ کے مار دی یا کچھ بھی کر دیا انہوں نے، اور یہ بول دیا کھانا بنانے نہیں سکھا، بلکہ بعض اوقات تو وہ پورے خاندان کو کھنگال دیتے ہیں، کیا تیری اماں نے یہی سکھایا تھا، کیا تیری اماں نے یوں کرنا بولا تھا۔ تو اس طرح کی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیچاروں کی۔ تو اس کے بعد جب کھانا آیا تو کھانے میں نمک تیز تھا۔ اچھا، اس بات کو آپ کنٹینیو کیجئے، اس سے پہلے میں تھوڑا حاشیہ لگانا چاہ رہا ہوں، ذرا جن کی یہ عادت ہے نا وہ دیکھ لیں کہ یہ کر کے کہ یہ کھانا پیش کرنے کا انداز ہے، یہ سیکھ کر آئی ہو، یہ سکھا کر بھیجا، یہ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور جو اس بندے نے کیا اسے اس کا کیا فائدہ ملا۔ اب جب وہ ان کو بھی غصہ آیا کہ یار کھانا میں نمک تیز کر دیا، لیکن دل میں یہ سوچا کہ یار میں اس اللہ کی بندی ہے، اس سے اگر نمک تیز ہو گیا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، دل میں سوچا، اور جو کھانا بنا تھا وہ آرام سے خاموشی سے ساتھ کھا لیا۔ جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اس کو اور پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، میرے گناہ بہت تھے، گناہوں کی کثرت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صرف اس عمل پر کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میری بندی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا تھا، تو نے اسے معاف کر دیا، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل سے میری مغفرت فرما دی۔ تو کھانے میں نمک تیز ہو جائے اس پر غصہ کرنا، اور دیگر معاملات گھر کے ہوتے ہیں، بعض اوقات صفائی ستھرائی کے معاملات ہوتے ہیں، اس پر اپنے بچوں کی امی سے لڑ پڑنا، جھگڑ پڑنا، غصے کا اظہار کرنا، اور غصہ بھی غلط طریقے سے نافذ کرنا، یہ بہت غلط انداز ہے، اور اس کا اثر جو ہے آپ جو ظاہر کر رہے ہیں نا وہی اثر آپ کے بچے لے رہے ہیں۔ ان کو بھی شاید پتہ یہ تربیت ملے گی، شاید ابا نے یہ کام کیا نا تو شاید یہی کام کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی سیدھا رکھا جا سکتا ہے۔ تو سیدھا کرنے کا انداز یہ نہیں ہے، سیدھا کرنے کا انداز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، اگر کوئی غصے والا بھی کام کر دیں
تو اس غصے پر ہم صبر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائے گا. امین. شعیب بھائی آپ نے بہت اچھی کی اور یہ روایت سنائی سمجھ میں آنے والی ہے اور اس بات پر تو ابھارنے والی ہے کہ بندہ غصہ پیے. لیکن اس پر کوئی رہنمائی فرمائے کہ اگر غصہ آ گیا یا اگر کوئی اس کو یوں لے رہا ہے کہ پھر تو بھائی کھانا غلط بھی پکے تو صحیح ہے, صاحب جی سن رہے ہیں تو یہ معافی کریں گے, اب آسانی رہے گی. دیکھیں سمجھانے والا ایک انداز ہوتا ہے. ہاں, اگر کھانا میں نمک تیز ہو گیا تو یہ بولنا ضروری تھوڑی ہے کہ کیا بنا کر لائی ہو. یہ بولا جا سکتا ہے کہ آئندہ خیال کر لیجئے گا کھانے میں نمک تیز ہو گیا ہے, آئندہ نمک تیز نہ ہو. اس انداز سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ پلیٹ اٹھا کے ہی مارنی ہے یا چیخ کر ہی بولنا ہے یا جو ہے وہ اپنا روب اور دبدبہ دکھانا ہے اور اس کے بعد اظہار کرنا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ ہم بھی کچھ ہیں, ہم ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ بھی انداز نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسرا, خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ان کی مرد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, بیچارہ وہ محنت کر کے مزدوری کر کے کما کر آپ کو لا کر دیتا ہے. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کے گھر کے معاملات کو پورا کریں. آپ اس کے مطلب کپڑوں کے خیال کرنا, اس کے کھانے کا خیال کرنا, دیگر چیزوں کا خیال کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کریں گے لیکن وہ تو اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کر رہا. اس کو یوں لیں اگر کہ محبتوں کے اظہار اور اس کے تبادلے جانبین سے ہوں, تو آپ کا خیال یوں رکھے تو آپ اس کا خیال اس طرح رکھیں. تو جب دونوں طرف سے, اب آپ بولیں ایک طرف سے عنایتیں ہوتی رہیں دوسری طرف سے عنایتیں نہ ہوں, تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ عنایتوں کے اندر فرق آ جاتا ہے, معاملات کے اندر فرق آ جاتا ہے. تو دونوں طرف سے جب باہمی تعلقات اچھے ہوں اور اچھے انداز سے چلا جائے تو الحمدللہ دونوں رشتوں کے اندر محبت بھی بڑھتی ہے, پیار بھی بڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جب شوہر آپ کا باہر سے کما کر لا کر آپ کو دے رہا ہے تو آپ اس کے گھر کے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں, اس کو کھانا صحیح انداز سے پیش کریں تاکہ آپ کے ساتھ اس کا رویہ بھی اچھا رہے اور آپ کے گھر کے معاملات بھی اچھے رہیں. غصہ نہ کیا جائے یہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے, لیکن ایک اور بات بھی ہے, غصے پر ابھارا بھی تو نہ جائے. بالکل یہ جانبین سے ہے. اگر میں یوں کھانے کو ٹھکرا رہا ہوں یا کسی اور بات پہ, گھر کی کسی بھی میٹر پہ اس طرح سے غصہ کر رہا ہوں, اپنا تو میں بڑاس نکال رہا ہوں, لیکن اگر کوئی میرے ماتحت ہے, چھوٹے بچے ہو گئے, چھوٹی بہنیں ہو گئیں یا دیگر رشتہ دار ہو گئے, کیونکہ بھائی ایک بسا اوقات روب سے بھی رہ رہے ہوتے ہیں, تو اگر میں اپنے غصے کا اظہار کر کے, بلکہ اس کو دوسرے لفظوں میں تبدیل کر کے کہوں کہ اگر میں اپنی بھڑاس نکال کے اب گھر سے باہر چلا گیا, باقی جو ہیں وہ کیا مطلب کوئی پتلے اتلے ہیں, انہیں غصہ نہیں آئے گا, انہیں کچھ نہیں ہوگا, وہاں پر بھی تو کوئی ایک کیا لفظ استعمال ہوا تھا, وہ اشتعال آئے گا. جی وہ اشتعال کہاں جائے گا, کبھی اس پر غور کریں. اصل خالد بھائی پھر اس طرح کا جو معاملہ ہو نا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپس کی محبت کم ہو جاتی ہے. اب گھر میں ایک بھائی ہے, اس بھائی سے سب کے سب محبت کرتے ہیں, سب پیار کرتے ہیں, سب سے اس کا رویہ اچھا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارا بھائی جو ہے نا ہماری سنتا ہے. ہم اگر کوئی بات کہیں, کوئی غصے والی بات بھی کہیں تو ہمارا یہ بات سنتا ہے اور عفو درگزر کر لیتا ہے. لیکن فلاں جو ہے نا, فلاں بھائی ہمارا بڑا اچھا, یہ آج کل معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے, باقاعدہ طور پہ لوگ بول دیتے ہیں جو ہمارا فلاں بھائی ہے نا, بھائی اس سے تو میں بات نہیں کر سکتا. بھائی کیوں بابا, اس سے بات کرو تو الٹا جواب دیتا ہے. اب اس سے میں بات کر لوں گا, کیوں کر لوں گا, اس کا اخلاق بہت اچھا ہے, وہ ہمارے سے بات ہماری صحیح طریقے سے سنتا ہے, ہم سے شفقت سے پیش آتا ہے, ہم سے محبت سے پیش آتا ہے. اگر ہم اس کے خلاف مزاج بات بھی کر دیں تو وہ ہمیں پلٹ کر جواب نہیں دیتا, محبت کے ساتھ پیش آتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے گھر کے اندر سب کی آنکھوں کے تارا رہیں, سب آپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی تو ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. ان کے ساتھ جو بھی وہ اگر کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں, غصے والا معاملہ کرتے ہیں, تو عفو درگزر سے کام لیں. تو انشاءاللہ زبردست آپ گھر میں آنکھوں کے تارا ہی بنیں گے. اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا بنیں گے, اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا بنیں گے, اپنی بہن بھائیوں کی آنکھ کا تارا بنیں گے. اور اگر آپ غصے کا اظہار کرتے رہیں گے, ہر بات پہ لڑتے رہیں گے, فلاں نے دعوت کر دی, اس نے دعوت پہ کیوں نہیں بلایا, اس پر جھگڑا ہو رہا ہے, اس پہ لڑ لیں, تو یہ لڑنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. آپ محبت سے پیش آئیں گے, انشاءاللہ آپ کے گھر میں امن ہی امن رہے گا, سب آپ سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. اس نے اخلاق جو ہے یہ دلوں میں جانے کا راستہ ہے, ہر دل عزیز بناتا ہے. اور وہ افراد جو اہل عقل ہیں, سمجھدار ہیں, بردبار ہیں اور معاملہ فہم افراد ہیں, کسی بھی مسئلے کا جو حل ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ غصہ بھی ہے, ساتھ ساتھ اشتعال بھی ہے طبیعت میں, اور بات بات پہ جھگڑ بھی جاتے ہیں. تھوڑا وقتی طور پہ غصہ آ گیا بھائی, بعد میں نا یہ صحیح ہو جاتے ہیں.
تو وہ پہلے غصہ کر کے بڑا نقصان کر لیتے ہیں. اب اس کا ایک فرمان سنیں حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بیٹے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے. فرمان سنیں کتنا نفیس اور حکمت بھرا ہے. فرماتے ہیں کہ زیادہ غصہ کرنے سے بچو، زیادہ غصہ کرنے سے بچو، کیونکہ غصے کی کثرت کس پر اثر انداز ہو رہی ہے، ذرا سماعت فرمائیں. میں نے جب یہ فرمان پڑھا تو واقعی ہل کے رہ گیا کہ بندہ اپنے آپ کو بردبار، متحمل مزاج اور حسن اخلاق کا پیکر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن بس ایک خرابی ہوتی ہے، وہ خرابی کتنا بڑا نقصان لاتی ہے. فرمایا زیادہ غصہ کرنے سے بچو، کیونکہ غصے کی کثرت بردبار آدمی کے دل کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے. بردبار آدمی، اس کے دل کو بھی غصے کی کثرت راہ حق سے ہٹا دیتی ہے. جو بڑے سکون میں ہے، ٹھنڈے ماحول میں ہے اور آسانی سے فیصلہ کرنے والا، جس کے حلم کے چرچے. لیکن ایک مسئلہ، غصہ کرنا اس بندے کے دل کو راہ ہدایت سے ہٹایا جا رہا ہے. کتنی دل دہلا دینے والی بات ہے. اللہ کریم ہم پر رحمت کی نظر فرمائے، اور اچھائیوں کے لیے غصہ پینا بھی ایک اچھائی ہے نا. اچھائیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توفیق طلب کرتے رہیں. کیا کہیے گا بلال بھائی؟ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اچھائیوں کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے توفیق بھی طلب کرنا چاہیے، اور ساری بات ہے توفیق کی. اگر توفیق خداوندی ہوگی تو بندہ راہ راست پر آ سکے گا. ابھی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، اس میں مزید میں کچھ اضافہ کرنا چاہ رہا تھا. بالکل کہ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ جیسے خواتین اور شوہروں کے آپس کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے، تو بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ جیسے شوہر نے ایک غلطی پر اپنی بیوی کو سمجھایا، اب ہوتا یہ ہے کہ 2 3 4 5 بار وہی غلطی دوبارہ دہرائی جا رہی ہوتی ہے، وہی غلطی دوبارہ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جس پر شوہر کو غصہ آ جاتا ہے کہ ایک چیز جب سمجھا دی تو اب اس خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً اس پر عمل کی کوشش کرے اور اس کو سیریس لے. وہ ہوتا یہ ہے کہ شاید ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینے والا معاملہ جب ہوتا ہے تو اس وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. یہی چیز ہوگی کہ اگر شوہر کو بھی غور کرنا چاہیے کہ میری بیوی کے مزاج کے خلاف میں کوئی کام کر رہا ہوں اور میری بیوی نے اس سے منع بھی کیا ہے اور مجھے کہا کہ اس کو یوں نہیں یوں کیا جانا چاہیے، تو اب اگر شوہر پھر بھی وہی عمل کرتا رہے، کئی مرتبہ اسی طرح غلطی کرتا رہے، تو اب یہ ان دونوں کے آپس میں جھگڑے کا سبب بنے گا. تو اس وجہ سے وہ چیزیں کہ جو ایک بار سمجھا دی، جو چیزیں شوہر کو پسند تھی وہ اس نے بیوی کو بتا دی، اور جو چیزیں شوہر کو ناپسند تھی وہ بھی بیوی کو بتا دی، تو اب اسے چاہیے کہ وہ ان کو پلو سے باندھ دے. یعنی اب اس کے معاملے میں اس کو شکایت کا موقع نہ دے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور غصے کا جو ایک ماحول بن جاتا ہے. تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے، یہ ایک بہت اہم بات تھی. اسی طرح غصے کو اگر ہم دیکھیں کہ غصے سے بچنے کا ذہن کیسے بنے، تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ غصہ کرنے سے ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، ہمارا نقصان ہے، میرے گھر والوں کا نقصان ہے یا میرے بچوں کا نقصان ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سمجھدار شخص ہوگا وہ جب اس چیز کو سوچے گا کہ ایک چیز سے جب میرا اپنا نقصان ہو رہا ہے تو میں اس چیز پر عمل کیوں کروں، میں اس کو دور کیوں نہ کروں. اب میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص تھا، اس نے جو ہے نا ایک بہت مہنگی گاڑی خریدی، بہت مہنگی گاڑی، اور گھر والوں کو پتا تھا، بچوں کو بھی پتا تھا کہ ابا جی وہ گاڑی لینے گئے، نیو گاڑی لینے گئے. اب جب وہ گاڑی آ گئی، گھر کے باہر آ گئی، تو جب بچوں نے دیکھا تو وہ خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ایک بچہ تو آیا سیدھا دھڑام کر کے گاڑی پر، اور اس کے ہاتھ میں کوئی کھلونا تھا، پتہ نہیں کیا چیز تھی، وہ اسکریچ جو ہے نا نئی گاڑی پر پڑ گئے. جب ان کے ابو نے وہ حالت دیکھی تو اتنا غصہ آیا، اسی وقت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو انہوں نے تھپڑ رسید کر دیا، بہت ایسا مارا کہ وہ بہت زیادہ بچہ آزمائش میں چلا گیا. تو یہ یہاں پہ کیا ہے، غصہ کیا، فوراً غصہ آیا. اور اب یہاں یہ دیکھ لے کہ وہ بچہ زیادہ عزیز اور قیمتی ہے یا وہ گاڑی. بہترین بات، ایک غلطی ہو گئی اس سے، بچے سے ہو گئی. آپ کی گاڑی جتنی بھی مہنگی تھی لیکن وہ بچے سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھی، بے شک. لیکن وہ کیا، اسی وقت غصہ آیا، کیونکہ عادت نہیں تھی غصہ برداشت کرنے کی، تو اسی وقت وہ فوراً ریئیکشن ہوا، اپنے ہی بچے کو مار کے اپنا نقصان کر بیٹھا بندہ. بعض جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے، خوشی کے ماحول میں سناٹا ہوتا ہے، کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ریئیکشن کیا کرنا ہے. ابھی کوئی خوشی کا اظہار کیا سامنے سے، اس پر بھی کوئی ناراضگی بن گئی تو لیجیے، لینے کے دینا ہی پڑ گا. مدری چل کے ناظرین، گفتگو ہماری ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے یہ خیال آ رہا ہو کہ ایک جانب کو
ڈسکس کیا جا رہا ہے. آپ کا بھی تو انداز یہی ہے جناب کہ آپ آئے اور آپ نے چابی وہاں پھینکی تو کیپ وہاں پھینکا, جوتے وہاں اتارے, کپڑے چینج کیے ہیں تو وہ جہاں ہیں وہیں چھوڑ دیے. اس پر بھی تو کوئی تربیت ہونا کہ بھائی ماحول کو درست کرنے میں, گھریلو ماحول کو درست کرنے میں گھر میں جتنے افراد رہ رہے ہیں سبھی کا کردار ہے. سب کا کردار ہونا چاہیے خالد بھائی. دراصل اس میں ہے یہ کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو جن کو ہم کر سکتے ہیں, یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ شوہر کر سکتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا وہ اپنی زوجہ پہ ڈالی گئی ہوتی ہیں. میں اس بات کو اکثر ان چیزوں کا خیال آتا ہے اور ہم اپنے بیانات میں بات چیت بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں مرد حضرات, ہم جاب کرتے ہیں, ہم کاروبار کرتے ہیں, ہمارا آف ٹائم ہوتا ہے, ہمارا آف ٹائم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویکلی چھٹی بھی ہوتی ہے, ہماری عید پہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے گھر کی خاتون وہ ہے کہ جس کی عید پہ بھی چھٹی نہیں ہوتی, جس کی ہماری چھٹی والے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی, جو اس کی خدمت کی ذمہ داری ہے, اس نے کھانا پکانا ہے, بچوں کو سنبھالنا ہے, بچوں کے کپڑے دھونے ہیں, آپ کے کپڑے دھونے ہیں, آپ کے کپڑے استری کرنے ہیں, بچوں کے کپڑے استری کرنے ہیں, ان کو فریش کرنا ہے, سارے کام ہیں. وہ عید والے دن ڈبل ہو جاتے ہیں. صحیح فرمایا شعیب بھائی نے, وہ ڈبل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس دن مزید کچھ لوازمات ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے, کھانے پکانے کے حوالے سے, بچوں کو تیار کرنے کے حوالے سے. اب اس موقع پر ہم تو چھٹی پر ہیں نا, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیں تو آپ اپنی نعلین مبارک کو خود سی لیتے, یہ آپ کی سیرت میں بیان کیا گیا ہے. آپ گھر کے کئی کام خود اپنے دستے مبارک سے آپ کرتے تھے, یہ آپ کی سیرت میں لکھا گیا ہے. تو سر اگر بیڈ کی چادر بچوں نے آگے پیچھے کر دی نا تو آپ اگر سیدھی کر کے بچھا دیں گے نا, کوئی کسرے شان والی بات نہیں ہے. اور اگر مثال کے طور پہ کسی بچے کو واش روم جانا ہے اور آپ انگلی پکڑا کر اسے لے جائیں گے, صحیح ہے, کوئی کسرے شان والی بات نہیں ہے. اس کو بھی نہیں میں کیوں لے کے, سر مسئلہ کیا ہو گیا, چھوٹا بچہ ہے وہ آوازیں مار رہا ہے امی 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 امی, اس کو بیچارے کا پرابلم آیا ہوا ہے, صحیح ہے. اب امی وہاں پہ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں, وہ چھوڑ کے نہیں آ سکتی, وہ جل جائے گا. تو ابا جی بھی اسی بات پہ بیٹھیں گے, نہیں آئے گی تو یہی لے کے جائے گی. تو سر یہ کون سا انصاف ہے, یہ کون سا آپ نے ترازو بنا لیا کہ نہیں, اور کرنا ہی دونوں طرف مسئلہ ہے. اس کے کپڑے بھی خراب نہیں ہونے چاہیے اور روٹی بھی نہیں جلنی چاہیے. روٹی بھی نہیں جلنی چاہیے. سر ایسا یہ کوئی پھر ایسی با کرامت خاتون لے کر آ رہے ہیں بلیا کہ جو بولے کہ بس یہ بھی ہو گیا تو وہ بھی ہو گیا, صحیح ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو انگلی پکڑا کر اگر آپ بچے کو واش روم کا دروازہ کھول کے لائٹ آن کر کے بھیج دیں گے اندر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی ذات پہ. تو اس طرح مرد کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ گھر میں سیٹ کر سکتا ہے. گھر مثال جیسا شعیب بھائی نے مثال دی, بکھرا ہوا ہے, کمرے میں آیا آپ کا روم میں چیزیں بکھری ہوئی ہیں, بچوں نے کھلونے کہیں پھینکے ہوئے ہیں, کسی بچے کا مثال کے طور پہ منی کا اسکارف کہیں رکھا ہوا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اسکارف اٹھائیں, بچوں کے کھلونے اٹھائیں, ایک سائڈ پہ کریں, کمرے کو سیٹ کر دیں. کتنے منٹ لگیں گے, 5 منٹ لگیں گے. اب نہیں کرنا اسی نے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بڑھیا آ جاؤ بھائی, باورچی خانے میں برتن دھو رہی ہو, پہلے اس کو چھوڑو, یہ کام کرو, یہ غلط ہے. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت دیکھیں. آپ سے افضل کوئی نہیں, آپ سے بڑی شخصیت کوئی نہیں, صحیح ہے. پیارے آقا علیہ السلام دنیا دار جتنے سٹیٹس بڑے سے بڑا شمار کیا جا سکتا ہے نا, پیارے آقا علیہ السلام سے بڑا کسی کا نہیں ہے. بے شک آپ علیہ السلام بھی گھر کے کام اپنے دستے مبارک سے کیا کرتے تھے, ہمیں بھی کرنے چاہیے. تو لہٰذا اس معاملے میں مرد کو بھی یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ میرے گھر کی خاتون اگر تھک گئی ہے, اسے پرابلم ہے, تو کچھ خدمت کر دینا, اس کا ہاتھ بٹا دینا, یہ کوئی معیوب نہیں ہے بلکہ یہ بہت اچھا کردار ہے جس کی اسلام تعلیمات ہے. سبحان اللہ. مدنی شعر کے ناظرین کو جو جی بعض اوقات مرد یہ دعا کر رہا ہوتا ہے, اللہ میرے کو میری بیٹی کو اچھا شوہر عطا فرما, اچھا شوہر عطا فرما. تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر ہیں؟ ہم سے اچھا کون؟ آپ اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر ہیں. اچھا شوہر چاہیے کیسا, جو اس کی بات مانے, جو اس کا ہاتھ بٹائے, جو اس کی تکلیف میں اس کا ہمدرد بنے. اور اپنی زندگی پہ آپ غور کریں کہ آپ اپنی زوجہ کے کتنے ہمدرد تھے, آپ اپنی زوجہ کی کتنی مصیبت میں کام آئے, تکلیف میں کام آئے, آپ اس کی بیماری میں کتنے کام آئے. اچھا بیمار جب عورت ہوتی ہے بیچاری, وہ بستر پہ لیٹ گئی, اب سارے معاملات آپ نہیں دیکھنے گھر کے جو بھی ہیں, یہ کھانا ہے بچوں کا, اور واقعتاً اگر بیوی ایک دن بیمار ہو جائے نا,
تو لگ پتہ جائے بندے کو کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اس میں بھی بہت خیال کرنا چاہیے اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی گھر والوں کے ساتھ، کہ ہم اچھے انداز سے ان سے پیش آئیں. آمین آمین. اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اسی عنوان کے تحت ہے کہ غصہ کیا بھی نہ جائے، غصے پر ابھارا بھی نہ جائے، اور گھر کے ماحول کو سازگار رکھیں. فرینڈلی ماحول رہے گا اور سکون والا رہے گا، وہ رشتوں میں محبت بھرا ماحول رہے گا. تو اللہ نے چاہا جو آئے گا اس کو آپ کے گھر کے در و دیوار بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ سکون والا گھر ہے. ورنہ غصے کی وجہ سے اور ہر وقت چڑچڑے پن کی وجہ سے گھر میں اگر تناؤ رہے گا تو آنے والا بھی بیچارہ سکون نہیں رہے گا، پرسکون نہیں ہو سکے گا، اور اس کا سب سے زیادہ اثر جو پڑے گا نا وہ ہماری اولاد پر پڑے گا. پھر جب اس کے مزاج میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو اس نے بڑے ہو جانا ہے، جوان ہو جانا ہے، ہم نے بوڑھا ہو جانا ہے. پھر ہم بڑھاپے میں اپنی جوانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے فیس کر رہے ہوں گے. پھر کہیں پریشانی نہ ہو، پھر کہیں مصیبت نہ آئے. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. بہت سی باتیں ہیں جو بندہ سنتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ اس پر عمل کرے، اور کوشش کرنی بھی چاہیے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں، اس کے بعد کچھ مزید آپ کی کالز وغیرہ کو شامل کریں گے، سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو، یعنی جان لو اس بات کو، باخبر ہو جاؤ اس سے کہ لوگوں میں بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور بعض کو جلدی غصہ آتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا بدلہ ہے. سن لو، ان میں سے بعض کو جلدی غصہ آتا ہے، دیر سے اترتا ہے. سن لو، ان میں بہتر وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے، اور برے وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے جائے. غصے میں تو فوراً آ گئے، لیکن اب جب تک سب کی طبیعتوں کو اپنے مزاج کے مطابق ٹھیک نہیں کر لیں گے تب تک جناب کو سکون ہی نہیں آئے گا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جہنم کی وعید بیان کی گئی. تو غصہ آئے تو اس کو کنٹرول کیجئے، پی جائیے. اس کے نفاذ کا طریقہ، مسئلہ کیا ہے، غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو کام بگڑا ہے اس کو سنوارا جائے. لیکن اگر وہ غصہ کرنے سے مزید بگڑ ہی رہا ہے تو پھر یہاں غصہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ریموو کیجئے اسے اور کام کو درست کیجئے اس طرح کہ اپنی جو مثبت آپ کی سوچ ہے وہ اگلے میں ڈیولپ کر دیجئے، اگلے کو کنوے کیجئے، اس کو اس بات پر لائیے کہ یہ چاہ رہے ہیں اور یہ ڈیمانڈ ہے، اس کو فلفل کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے. کچھ کال شامل کرتے ہیں آپ کی اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جی ماشاء اللہ، مرحبا. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ موضوع بہت پیارا ہے. غصہ پینے والے یقیناً غصہ آتا ہے اور بے حد بھی آتا ہے، تھوڑا بھی آتا ہے. تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ غصہ آ جائے، اگر ناجائز باتوں پہ، غلط کاموں پر آئے تو اس کے لیے کیا مدنی پھول ہیں؟ اگر ویسے ہی غصے کی طبیعت ہو اور اس کو ہم نرمی اور رحم دلی کی طرف لانا چاہیں تو اس حوالے سے کیا مدنی پھول ہیں؟ اور نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. ماشاءاللہ، اچھے کلام کی فرمائش کی اور گفتگو بھی آپ نے ماشاءاللہ اچھی کی. اللہ کریم آپ کو برکت دے. طبیعتوں کو ڈھالنے کی بات ہے، طبیعت کو ڈھالنا پڑے گا، مزاج کو لانا پڑے گا اس طرف. اور جس طرح پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ یہاں بات ہوگی پریکٹس کی، بندہ پریکٹس کیا کر رہا ہے اور سچویشنز کو کس طرح سے موڈیفائی کر رہا ہے یا اس کو کس طرح ڈیل کرنے کا سوچ رہا ہے. وسیم بھائی اس پر کچھ ارشاد فرمائیں کہ غصہ آتا ہے، بہت آتا ہے، اور بہت سے لوگ تو رجسٹرڈ کر دیے جاتے ہیں، یہ بچہ بھائی بڑا غصے والا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ میں پھولے نہیں سماتا، میں تو ہوں غصے والا. تو پھر مجھ سے بات بھی ہوگی تو غصے والی ہوگی، اور اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ اپنے لیے بہت بڑا فن اور اپنے لیے بہت بڑا قابل تعریف عمل سوچا جاتا ہے. گویا یہ غصے کا لائسنس مل جاتا ہے نا. ہاں، کہ میرے سامنے تھوڑی کوئی بولے گا، سب کو پتا ہے کہ میں بس دماغ کا ایسا ہوں کہ منٹوں میں گھوم جاتا ہے. تو بھیا اللہ معاف کرے کہ یہ گھوم جاتا ہے تو پھر یہ فائدے مند نہیں ہے.
بات وہی ہے کہ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے. سبحان جو اللہ کے بندوں پر شفقت مہربانی کا برتاؤ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شفقت اور مہربانی کا برتاؤ فرمائے گا. فرمائے گا. تو یہ معاملہ بندے کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ کردار اچھا نہیں ہے، یہ قابل تعریف نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اگر آپ غصے کے تیز ہیں نا، کہا جاتا ہے نا کہ اولاد جو ہے اولاد اس کے ساتھ فرینڈلی رہیں، مطلب ایسے رہیں کہ آپ کی اولاد آپ سے اپنے دل کی ہر بات کر سکے. اگر ابا جان ایسے ہیں کہ ابا جان کے سامنے اولاد کسی بھی قسم کی کوئی بات ہی نہیں کر سکتی، ابو کے سامنے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، یا زوجہ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہمارے شوہر صاحب تو ایسے ہیں کہ جو 1 منٹوں کے اندر غصے میں آتے ہیں، ان سے تو بندہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیے گا کہ پھر یہ آپ کے مفید مشورے اور گھر کا لیڈر، گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے، اس کو جو اپنے گھر کے بارے میں جو مفید مشورے اور مفید رائے وہ دے سکتا ہے نا، کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، اپنے گھر کے حالات اور اپنے گھر کے معاملات کو وہ جانتا ہے. آپ کی فیملی آپ کے اس کردار کی وجہ سے آپ کے مفید مشوروں سے محروم ہو جائے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ غلط لوگوں کے پاس جا کر مشورے کریں گے، اور پھر ممکنہ صورت میں زندگی کا بہت بڑا نقصان آپ کے سامنے آ سکتا ہے. اور اس کو بارہا نگران شورا نے بھی بڑے تفصیل سے بیان کیا. ہم نے سنا کہ اولاد بعض اوقات ہماری اپنے پرسنل میٹرز کو جا کر ایسے لوگوں سے مشورے کرتی ہے، ایسے لوگوں سے بات کرتی ہے کہ جن لوگوں سے بات کرنا ان کی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے، ان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے وہ. اور وہ ان سے مشورے کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو گھر میں وہ ماحول ہی نہیں دیا ہوتا کہ وہ کھل کر مجھ سے ہر طرح کا مشورہ کر سکے. نتیجہ ان کی تباہی اور بربادی کی صورت میں آتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو ہم نے محبت نہیں دی، پیار نہیں دی، ان کے ذہن میں ہے یہ یار ابو کے سامنے بات ہی نہیں کرنی، ابو کے سامنے بات ہی نہیں کرنی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل اور شعور دی ہے، اور آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے قریب آ کر آپ کے مفید مشوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی آپ نے اگر خاندان میں یہ کردار اپنا شو کر دیا ہے کہ جناب میں تو بہت بھڑکیلا ہوں، منٹوں کے اندر میرا دماغ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا وہ بھی آپ کے مفید مشوروں سے محروم ہو جائیں گے. اور لوگوں کا آپ کے قریب نہ آنا، آپ سے دور بھاگنا، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے. کسی کو میرا مشورہ چاہیے اور یہ حاجت ہے نا اس کی جو مجھ سے وابستہ ہے، وہ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہے، اور میں وہ ہوں کہ میں دینا ہی نہیں چاہتا، میں ملنا ہی نہیں چاہتا. مجھ سے اگر ملنے آنا ہے تو جناب بیچ کی مانگ نکال کے آنا پڑے گا. یہ کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ عجیب حال بنایا ہوا ہے آپ نے. یوں کر لیں، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے. آپ سے بات کرنے کے لیے اتنے سارے جو بیریئرز ہیں، اگر یہ کراس کر کے آنے ہیں تو پھر بندہ کہیں اور چلا جائے گا. ایزی ہو جائیں، لوگوں کے لیے ایزی ہو جائیں. مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ المؤمن سہل، مومن آسان ہوتا ہے. لوگوں سے ملاقات میں ایزی ہو جائیں اور ان کا آپ سے رابطہ آسان رہے. بات کر لیں. کوئی اگر ہمارے 2 جملوں کی وجہ سے سکون میں آ سکتا ہے نا، یقین کیجئے ساری زندگی دعائیں دے گا. جس کا ایک مسئلہ آپ کے 2 جملوں سے حل ہو گیا نا. وسیم بھائی میرے پاس میسج آیا ہے، بڑی عجیب حالت تھی. یعنی ایسا ہوا کہ وہ میسج سن کر مجھے غصہ آیا. سوال کرنے والے کا سوال تھا، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے اور مذاکرہ طلاق جاری ہے. تو اب آگے سے یہ ہوا کہ دو مجھے طلاق. ابھی یہ ریکارڈنگ آ رہی ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ لو طلاق، لو طلاق، لو طلاق. اللہ اللہ اللہ. اب انہوں نے بھیجا بھائی یہ ساری سچویشن ہے اور اب بتائیں کیا حکم لگے گا، طلاق ہوگا یا نہیں. میں نے عرض کی کہ اللہ کے بندے، پہلے تو اس مزاج کو ختم ہونا چاہیے، اور دوسرا پہلی فرصت میں آپ یہ کام کریں کہ دارالفتہ اہل سنت میں پہنچے، کیونکہ اور بھی اس کی کچھ جہاد ہوتی ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہے. مفتی صاحب دیکھ کر پھر فیصلہ فرمائیں گے. لیکن یہ مزاج کیسا ہے؟ اللہ مطلب اچھا بھلا گھر ہے، بات کرنے سے تو سنورنا چاہیے نا. بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ بس غصہ. جب مجھ سے یہ بات کر دی گئی تو میں نے بھی قابو میں نہیں رکھا اپنے آپ کو، اور میں نے پھر یہ کہہ دیا. اپنی بھی زبان بھی، اپنا بھی میٹر، اپنا بھی پارا. او بھائی بس کریں یار، یہ پارا میٹر یہ سارے سینٹی میٹر ان کو سنبھال کے رکھیں، اور یہ زندگی خراب کر دیتے ہیں. اتنے لوگ ہم نے بعد میں کفے افسوس ملتے دیکھیں، یار کاش بچے رل جاتے ہیں، کیوں کر لیا ہوتا. آج دیکھو بچے رل گئے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. اس وقت مان لی ہوتی، دیکھو اس کے بعد جو دوسری آئی اس کا یوں. ارے بھائی
اس وقت سوچنے کا تھا، اس وقت کے چند سیکنڈ اگر سوچ لیا ہوتا تو اتنے مسئلے نہیں بنے ہوتے. کچھ کالز لیتے ہیں پھر آگے. کالر نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ جیسے برائی ہو رہی ہے، کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے، تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ عرض ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میرے سمجھانے سے معاملہ حل ہو جائے گا، اگلا مان لے گا میری بات، تو چاہیے کہ سمجھا دیا جائے، پھر یہ اچھا ہو جاتا ہے. اور اگر پتہ ہے کہ اگر میں سمجھاؤں گا، لیکن دل میں تو برا جاننا ہی ہے ہر صورت میں، لیکن اگر پتہ ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو انہوں نے ماننا تو نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ مزید غصے میں آ جائیں گے، جھگڑیں گے، یا کوئی غلط بات کر دیں گے، خلاف شرع بات کر دیں گے، ضد پہ ہی اڑ جائیں گے، ضد پہ اڑ جائیں گے، فتنے کا ماحول ہو جائے گا. تو پھر نہ سمجھائے لیکن دل میں ضرور برا جانے ایسے سچویشن میں. اللہ کریم خیر فرمائے. مزید کال دیجیے. پیارے خالد بھائی، آج کا موضوع ہے غصہ پینے والے. اب ایک بندہ ہے جس کو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہو، تو اس کے چاہنے والے یا اڑوس پڑوس والے کچھ ایسا کام کرتے ہیں، غصہ آتا ہے لیکن درگزر کر دیتا ہے. پھر کچھ گھنٹے بعد یا کچھ دنوں بعد پھر وہی کام یا اس سے الٹ کام مزید ہو جاتا ہے، پھر غصہ پی جاتا ہے. لیکن یہ بار بار کرنے سے لیکن ایک بار تو وہ غصہ نکال ہی دیتا ہے. تو اس طرح پھر بندہ کیا کرے؟ اب ایک بندہ ہے، دوسرے بندے بار بار اس کو غصہ دلا رہے ہیں، تو پھر بندہ کتنا پی؟ آخر انسان ہے، غلطی تو ہوتی ہے اور غصہ آتا بھی اور نکل بھی جاتا ہے. اس کی تھوڑی رہنمائی فرمائیں. کیا ہر بار ہم غصہ پیتے رہیں، ہر بار درگزر کرتے رہیں، چاہے وہ ہمیں مار بھی دے؟ یہ تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا. نعت خواں سلام سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنائیے گا. مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں. ماشاءاللہ، اللہ کریم خیر فرمائے. کیا کیا جائے؟ اس پہ غصے کا لائسنس دیا جائے. چلے ایک مرتبہ آپ غصہ کر لیجئے گا، سمجھانے والا سمجھا سکتا ہے. ہاں، جب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سچویشن بنی نہیں پا رہی، درگزر کر دیا. یہ انہوں نے جملہ بولا درگزر کر دیا. اب درگزر کر دیا، درگزر کر دیا. اب درگزر سے مراد کیا ہے؟ صحیح. ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ کسی محلے والے نے کچھ کیا تو کم سے کم ایک دفعہ جا کے آپ بولیں تو صحیح اس سے کہ بھائی اب آپ جیسے مثال کے طور پہ سامنے سے کسی فرد نے آپ کے گھر کے آگے کچرا ڈال دیا، آپ نے ایک دفعہ دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ، اب آپ کر رہے ہیں درگزر. اس کو آپ لے رہے ہیں درگزر، میں درگزر کر رہا ہوں، اور ایک ہی دفعہ جا کے بم گرا دیا، ایک ہی دفعہ جا کے بم مار دیا. مہینے سے دیکھ رہا ہوں. تو بھائی اگر ایک دفعہ اس نے ڈالا تو آپ اسی وقت جا کر آپ بولتے ہیں حضرت یہ میرا گھر ہے، کچرا میرے گھر کے آگے نہ ڈالیں، آپ جو کچرا کنڈی وہاں پر جا کے ڈالیں. اگر آپ یہ عمل کرتے اور اس کے بعد پھر وہ کرتا تو پھر آپ کا ایک غصہ کرنا تھوڑی سمجھ میں بھی آتا، چلا آپ غصہ کر دیا. لیکن آپ نے بولا نہیں میں تو درگزر کر رہا ہوں، ڈالتے رہے کچرا میرے گھر کے آگے، پھر ایک ہی دفعہ جا کے ایسا کیا کہ وہ حد سے زیادہ ہی کر دیا. تو یہ صورت نہیں ہونی چاہیے. جا کے پھر سمجھائیں تو صحیح اس کو کہ بھائی میرے گھر کے آگے کچرا ڈالو، یا جو بھی آپ کو تکلیف ہے آپ جا کے ایک دفعہ بیان تو کریں کہ آپ کے اس عمل سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ اس عمل کو نہ کیا کریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. پھر اگر وہ نہیں کرتا تو 2-3 افراد کو لے جا کر پھر بات کر لیں، بھائی اس طرح کرتے یہ عمل، اس سے انشاءاللہ وہ باز آ جائے گا، آپ کو بم گرانے کی عادت نہیں پڑے گی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اپنی سستی کو بھی درگزر کا نام دے رہے ہوتے ہیں. مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جب تک سر پر نہیں آئے گا. وہ ہوتا ہے بعض کا مزاج ہوتا ہے جب تک پانی سر تک نہیں آئے گا نا تب تک کوشش بھی نہیں کرنی. تو جب وہ بالکل اب اپنے گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی بس دروازہ ہی بند ہو گیا اب تو خیال کر لیں، اب بندہ جاتا ہے یار یہ دیکھو تم اپنی حد سے بڑھ گئے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو وہ پہلے ہی اپنی جو حد تھی نا آپ کو اس کو سیکیور کرنا تھا. جب آپ نے اپنی حد میں دوسرے کو آنے دیا تو پھر پرابلم تو ہوگی. تو غصے کا بہرحال لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ 4 مرتبہ معاف کریں اور 5ویں مرتبہ غصہ کر لیں، تو ایسا نہیں ہوگا. اچھا، ایک اصول بڑا پیارا اسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہے نا کہ زیادتی ہوئی اور بدلے کا بھی موقع ہے تو بھی اس میں بڑا پھونک کے قدم رکھنے والا معاملہ ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. قرآن کریم نے اس اصول کو بیان فرمایا ہے، اور جو اس کو سمجھے اس کو پڑھے، قرآن کریم سے اس کی تفسیر پڑھے، صراط الجنان کو پڑھے، تاکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی تفصیلات کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں. وہ ایک جملے میں بول کر گزر جانا کچھ مطلب ہو سکتا ہے. آیت کریمہ میں نے پڑھ دی ہے، اس کو صراط الجنان سے مطالعہ فرما لیجئے. اور مزید یہ کہ درگزر بہرحال بہتر ہے، لیکن معاملات گفتگو کرنے سے حل ہو سکتے ہیں. کال دیجیے.
ماشاء اللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے سبحان اللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ خالد بھائی، آج آپ کا جو موضوع ہے بڑا ہی پیارا موضوع ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اگر ہم اس موضوع کو لے لیں کہ غصہ پینے والے کہ غصہ اگر ہم ضبط کر لیں تو ہوگا کیا کہ ہمارے گھر کے گھر بچ جائیں گے۔ غصے کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، غصے کی وجہ سے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، غصے کی وجہ سے نہ جانے کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ میں ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ اگر سامنے ہوگی تو انشاءاللہ ہم غصے کو بھی پینے والے بنیں گے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضور کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، اہل بیت اطہار کی سیرت کو پڑھیں، بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات نے غصے کو پیا ہے، ضبط کیا ہے اور پھر دین کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غصہ پینے والوں میں فرما دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ شاہ جی، بہت پیاری بات کی آپ نے، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد میں بھی عرض کرتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ میرے نزدیک زیادہ پسند نہیں ہے۔ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے غصہ پی لے، اللہ عز و جل اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ غصہ پی لے، ایمان سے دل کو بھر لے۔ مزید کال دیجیے۔ ماشاءاللہ، آپ تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا۔ بڑے ہی پیارے پیارے آپ لوگ کے مدنی پھول ہے، اور ہم یہ کلام بھی سنا دیں۔ وہ کیا جو دو کرم گے شیء بتغا تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی احمد رضا بھائی کہہ رہے ہیں آپ نے فرمائش پوری کر لی۔ اچھا احمد رضا بھائی، آپ کے پاس آپشن بھی ہے، آپ چاہیں تو اسی طرز میں بھی فرمائش پوری کر سکتے ہیں، چاہیں تو کسی اور طرز میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے بھی درست جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ نے پوری کر لی ہے فرمائش۔ مزید کال دیجیے۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والا کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے۔ اور کال دیجیے۔ الحضر کی دانت ہے یا کے نظیر و کافی نظریں تو نشد پیدا جانا۔ یہ بات سبحان اللہ، بہت پیارا کلام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد عطا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ مدنی چینل کے ناظرین عکس دیکھیے مدینہ حضور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس میں ہمارا سیگمنٹ ہے مدینۃ الرسول، مدینہ حضور کا، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مدینہ۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس کی تعریف میں اتنے قصیدے لکھے گئے، جس کی زیارت کی طلب میں اتنے قصیدے اور کلام لکھے گئے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس کے لیے کروڑوں دل بلا مبالغہ بے قرار رہتے ہیں، جس کی حاضری کے لیے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، جس کی حاضری پا جانے والے اپنے لیے اس کو بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وہی ساعتیں تھی سرور کی، وہی دن تھے حاصل زندگی، بحضور شافع امتاں، میری جن دنوں طلبی رہی، بحضور شافع امتاں۔ یعنی اپنی زندگی کا حاصل ان دنوں، ان لمحات کو عاشقان رسول سمجھتے ہیں کہ جن دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری رہی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں 28ویں پارہ میں اللہ پاک نے ذکر مدینہ کیا۔ ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ مدینہ المنورہ کے کم و بیش 100 نام لکھے گئے ہیں، جی ہاں، اور دنیا کے کسی بھی شہر کے اتنے نام نہیں ہیں۔ یہ بھی مدینہ پاک کی عظمت کے لیے، اس کے ناموں کی کثرت کا ہونا، اللہ پاک کے نام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کثرت کے ساتھ ہیں، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے اس پیارے شہر مدینہ المنورہ کے بھی 100 سے زیادہ علماء نے نام بیان کیے ہیں۔ اس شہر کو مدینہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ الرسول بھی کہا جاتا ہے، طیبہ، دار الابرار، طابہ، مبارکہ، ناجیہ، عاصمہ، شافیہ، حسنہ، جزیرۃ العرب اور سید البلدان۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ اور مدینہ پاک وہ مبارک شہر ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں مدینہ المنورہ کی فضیلت کا بیان ہے، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کی حفاظت کی جاتی تھی، کثرت سے فرشتے حفاظت کرتے اور انہوں نے تمام گھاٹیوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے گھیرا ہوا ہے۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ ایک ایسا پیارا شہر ہے جس میں مرنے کی بھی فضیلت، حاضری کی فضیلت، یہاں قدم قدم پر برکتیں، راحتیں اور نیکیاں اور دعاؤں کی قبولیت، یہ مدینہ الرسول ہے، یہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک شہر ہے، جس کی آب و ہوا میں شفا، جس کی خاک میں شفا، جہاں دعائیں قبول ہوں، جہاں حاجتیں پوری ہوں، جہاں مصیبتیں دور ہوں۔ وہ کہتے تھے نا محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ جی واہ، مسجد نبوی کے مینار بھی اللہ کریم دکھائے، گنبد خضرا کی بہار بھی دکھائے، اور چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے، مکی نے گنبد خضرا کے جلوے بھی دکھیں تو انہوں نے ہمیشہ ایسا کیا ہے، چھوٹوں پہ بڑے کرم کیے، پھر ہو جائے گا۔ اچھا جی، میسیجز شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور کلام سنائیے دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا۔ شفیق زاہد بھائی ہیں تلمبہ سے، اور میسج ہے یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا۔ اچھا جی، سرگودا سے میسج ہے، اور یہ نعت سنیے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، کلام سننا ہے، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ اور اشفاق بھائی
کی نعت سنا دیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ. ٹھیک ہے جی. حنین بھائی ہیں اور خانے وال سے. واہ سبحان اللہ. احمد رضا بھائی سے انشاءاللہ کچھ فرمائشیں سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. جی احمد بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور ایسا کوئی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے اور مزہ تو جب گئے فرشتے یہ قبر میں کہ سبھی غمت فتح خیر الانام ہو جائے سبھی غمت فتح خیر الانام ہو جائے وغ کیا جود و کرم ہے شگفتگاہ تیرا
ہے شہبت کا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا گھر چلتے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا سارے کھلتے سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا فرش والے تیری شوقت کا لوگ کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا لوگ کیا جانے اس روارش پہ اڑتا ہے پھریدا تیرا اس روارش پہ اڑتا ہے پھریدا تیرا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا تو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولا تو کافی ہے اشارہ تیرا تیری سرسار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرسار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا سے ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا باغ کیا جو تو کرم ہے شگبت کا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا ماشاء اللہ اللہ کریم اور برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین ایک اینیمیٹڈ اسٹوری یہ شامل کرتے ہیں. جلدی چلیں پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں. اچھا ساتھ چل رہا ہوں.
रसूल भाई, इसने कहा था तेज भागते हुए आए, आराम से तवज्जो के साथ चलना चाहिए। चले, खैर है, चोट तो नहीं लगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंदर आ जाए, हम स्कूल वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें। जी, तो फिर क्या सोचा कंपास बनाने के बारे में? बहुत मुश्किल टास्क है ये तो, कैसे बनेगा मुझसे ये? जी भाई, इसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए। मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। देखें, हम मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? एक बात याद रखें, कंपास बनाने के दौरान हमारी कोई भी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, न ही स्कूल का दूसरा होमवर्क और घर के काम लेट हो, क्योंकि ये तो एक इजाफी चीज है। लेकिन उसैद भाई, कंपास के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? उसैद भाई, आप ऐसा करें, कंपास का सामान इस पे लिख के दे दें, ताकि सब अपने बाबा से मंगवा लें। मुझे दे, मैं लिखता हूँ। पहले मैग्नेट लिखें। एक आइसक्रीम भी लिखो। अरे ये क्या, कुछ भी लिखते जाएंगे? ओह सॉरी। 2 सेल लिखें। एक बर्गर भी लिखे मेरे लिए। ओ सॉरी, अभी काटता हूँ। सारा पेपर तो आपने खराब कर दिया। आज ही सब सामान अपने बाबा से मंगवा लें। जी जी जरूर, मेरा कंपास सबसे अच्छा होगा। जो मैं सोच रहा हूँ वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। और बच्चों, आपको पता है हम ये कंपास क्यों बना रहे हैं? इसलिए ताकि हम इससे डायरेक्शन मालूम कर सकें और बवक्ते जरूरत कंपास की मदद से किबला यानी काबे की डायरेक्शन भी मालूम कर सके, क्योंकि नमाज की 6 शराइत हैं, उनमें से एक किबला रुख होना भी है। तो इसीलिए हम सब बना रहे हैं कंपास। मैं क्या करूं? ये तो बहुत मुश्किल काम है। बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी ने एक चूंटी से सबक सीखा था, जो ऊपर चढ़ने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी और नाकाम हो जाती थी, लेकिन वो कोशिश करती रही और ऊपर चढ़ ही गई। मुझे मेहनत करना होगी। जी, तो ये लगेगा यहाँ। नुमान भाई, सेल उठा कर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आ जाए भाई, आ जाए, कंपास का एक्सपेरिमेंट करना है, जल्दी आ जाए। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उसैद भाई, आप अपना कंपास दिखाएं। वाह, वेरी नाइस, माशाअल्लाह। अब फैजान भाई, आप अपना कंपास दिखाएं। मेरा तो बहुत बुरा बना है, ये देखें। अच्छा तो है, माशाअल्लाह। सबसे बड़ी बात कि आपने मेहनत तो की। उसैद भाई ने तो सबसे अच्छा बनाया है। मैंने, गुलाम रसूल भाई ने और नौमान भाई ने मिलकर बनाया है। बबलू भाई, आप अपना कंपास दिखाएं। अरे, ये तो आपने मार्केट से खरीदा है, आपने खुद थोड़ी बनाया है। जी, ये तो खुद बनाना था। मैंने सोचा इतनी मेहनत कौन करे, बाबा से ही मंगवा लेता हूँ। बबलू भाई, बड़ा आदमी बनने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत के बगैर आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। हमें इबादतों में, होमवर्क में और दीनी कामों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ इस कंपास से डायरेक्शन मालूम करने का तरीका। देखें, ये मकनतीसी सुई यानी मैग्नेटिक नीडल किस तरफ है? नॉर्थ यानी शुमाल की तरफ, और ये है साउथ यानी जुनूब, और ये है ईस्ट यानी मशरिक, और ये है वेस्ट यानी मगरिब। हमारे पाकिस्तान में वेस्ट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, तो जिस तरफ W होगा तो समझे कि उसी तरफ काबा शरीफ है, तो उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। बच्चों की तरबियत भी जारी है और कुछ ऐसे अंदाज में जिसको बच्चे पसंद भी करें, कुछ इल्म दीन भी उन तक पहुंच जाए। ऐसे कंपटीशन आप भी कर सकते हैं घरों में। कुछ सवालात ऐसे बच्चों से कर लें, कुछ हमदर्दी भी हो जाएगी, बच्चों से और को मिल जाएगा। कुछ इस बहाने दीन की बातें भी हम बच्चों को सिखा सकेंगे, अपने बुजुर्गों का मिजाज। कोई ऐसे वाक़यात हमारे पास हो, कुछ सक्सेस स्टोरीज़ या वैसे ही टार्जन की कहानियाँ हम बच्चों को सुना रहे हुआ करते थे शायद, अब कुछ और स्टैंडर्ड है। अल्लाह खैर करे। मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ हम सुनाए रहे होते हैं अपने बच्चों को, तो कुछ ऐसी कहानियाँ अगर हम शामिल कर लें जो हमारे बुजुर्गान दीन की सीरत को भी बयान कर रही हों,
جو ان کی اخلاق کی تعمیر کریں، ان کے کردار کی تعمیر کریں، ان کی شخصیت کو نکھاریں۔ یہ باتیں اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے کرتے رہیں گے، خود ان باتوں کو سیکھ کر عمل پیرا بھی رہیں گے، کچھ اپنے انداز سے سکھائیں، کچھ بزرگوں کے واقعات سے سکھائیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بچے بڑے ہو کر معاشرے میں ایک بہت مثبت اپنا رول ادا کر سکیں گے، اور اللہ نے چاہا تو نکھرا ہوا ستھرا ہوا معاشرہ ہم تشکیل دینے میں، بنانے میں، تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تھوڑا تھوڑا سا حصہ اپنا ہم سبھی ملاتے چلے جائیں اور اپنے معاشرے کو اچھے اور درست ٹریک پر لانے کی اپنی اپنی کوشش کرتے جائیں۔ پرٹیکولر ہمارا آج جو ٹاپک چل رہا ہے غصہ پینے والے، بہت ساری جہاد کو، ڈائمینشنز کو اس حوالے سے ہم نے لیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اختتامی مراحل ہیں کچھ، ون لائن سارے مبلغین سے لے لی جائے۔ وسیم بھائی سب سے پہلے آپ بتائیے غصے کا علاج، کل نہیں آج لیکن کیسے؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو اپنا ذہن بنا لیں کہ میں نے غصہ پینا ہے، اور اپنا جب بھی غصہ آئے تو اسے کنٹرول کرنا ہے۔ علماء نے اس کے بہت سارے طریقے لکھے ہیں، اور ان میں سے ایک انداز یہ بھی ہے کہ غصہ جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ جب بھی کبھی غصے کی کیفیت ہو تو وضو کر لینا چاہیے، تو وضو کر لیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ غصہ پینے میں صبر بہت اچھا معاون ثابت ہوگا۔ کیا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کی مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غصہ نہیں کرنا۔ تو اس نے عرض کی یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہوگا، مجھے غصہ آ ہی جاتا ہے۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اپنی زبان اور ہاتھ کو روکے رکھنا۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تحمل مزاجی بہت سے فتنوں کو دبا لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اپنے غصے کی عادت کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے اور نہیں ہو سکتا، تو یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ اگر بندہ چاہے صدقے دل سے توبہ کر کے اگر اس طرف آنا چاہے کہ میں غصے کی عادت چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں یا غصے کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہ بالکل ممکن ہے، ہو سکتا ہے، صرف پریکٹس اور ذہن بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہن بنانے کے ساتھ ایک کام اور کیجیے، اس چیز کو چاہیں تو آپ دوا کے طور پہ لے لیں، ویسے وظیفے کے طور پہ علماء نے اس کو بیان فرمایا کہ چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کہا کریں، انشاءاللہ اس سے غصے کا علاج ہوگا، اور بات بات پر جو غصہ آتا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہیں، یا ارحم الراحمین پڑھتے رہیں، اور ایک اور مشورہ اگر نوٹ فرمائیں تو یہ بھی کر لیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے غصے کا علاج، غصے کا علاج، اس نام سے امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ مکتبۃ المدینہ سے اسے ہدیتاً حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، اپنی رضا کے لیے غصہ پینے اور غصہ کرنے دونوں ہی کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس کی خاطر غصہ کرنے سے بچائے۔ میرے علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں۔ تو نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سلسلہ پیش کرنے میں جو غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہوں مالک کریم اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اپنی بارگاہ فرمائے۔ صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ شاہ مدینہ صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا
الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام